بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم سامعین، رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے، جو بہت ہی برکت اور خیر کی رات ہے۔ کلام پاک میں اس کو 1000 مہینوں سے افضل بتلایا ہے۔ 1000 مہینے کے 83 برس 4 ماہ ہوتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو اس رات کی عبادت نصیب ہو جائے، کہ جو شخص اس ایک رات کو عبادت میں گزار دے، اس نے گویا 83 برس 4 مہینے سے زیادہ زمانہ کو عبادت میں گزار دیا، اور اس زیادتی کا بھی حال معلوم نہیں کہ 1000 مہینے سے کتنے ماہ زیادہ افضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حقیقتاً بہت ہی بڑا انعام ہے کہ قدردانوں کے لیے یہ نہایت نعمت مرحمت فرمائی۔ در منصور میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے حضور علیہ السلام کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ شب قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کو مرحمت فرمائی، پہلی امتوں کو یہ نہیں ملی۔ اس بارے میں مختلف روایات ہے کہ اس انعام کا سبب کیا ہوا۔ بعض احادیث میں وارد ہوا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے پہلی امتوں کی عمر کو دیکھا کہ بہت لمبی ہوتی تھی، اور آپ کی امت کی عمریں بہت تھوڑی ہے۔ اگر وہ نیک اعمال میں ان کی برابری بھی کرنا چاہے تو ناممکن ہے۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لاڈلے نبی کو رنج ہوا، تو اس کی تلافی میں یہ رات مرحمت فرمائی کہ اگر کسی خوش نصیب کو 10 راتیں بھی نصیب ہو جائیں اور ان کو عبادت میں گزار دے تو گویا 833 برس اور 4 مہینے سے بھی زیادہ زمانہ کامل عبادت میں گزار دیا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ 1000 مہینے تک اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہا۔ صحابہ کرام کو اس پر رشک آیا تو اللہ جل جلالہ نے اس کی تلافی کے لیے اس رات کا نزول فرمایا۔ ایک اور روایت میں نبی کریم علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے 4 حضرات کا ذکر فرمایا، حضرت ایوب، حضرت زکریا، حضرت حزقیل، حضرت یوشع علیہ السلام، کہ 80 برس تک اللہ کی عبادت میں مشغول رہے اور پل جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ اس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو حیرت ہوئی، تو حضرت جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئی اور سورۃ القدر سنائی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر الی آخر۔ اس کے علاوہ اور بھی روایات ہے۔ اس قسم کی اختلافی روایات کی اکثر وجہ یہ ہوئی کہ ایک ہی زمانہ میں جب مختلف واقعات کے بعد کوئی آیت نازل ہوتی تو ہر واقعہ کی طرف نسبت ہو سکتی ہے۔ سبب نزول اس حدیث مبارکہ کا جو بھی کچھ ہو، لیکن امت محمدیہ کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بڑا انعام ہے۔ یہ رات بھی اللہ ہی کا عطیہ ہے اور اس میں عمل بھی اسی کی توفیق سے میسر ہوتا ہے۔ کس قدر قابل رشک ہے وہ مشائخ جو فرماتے ہیں کہ بلوغ کے بعد مجھ سے شب قدر کی عبادت کبھی فوت نہیں ہوئی۔ البتہ اس رات کی تعین میں علماء امت کے درمیان بہت ہی کچھ اختلاف ہے، تقریباً 50 کے قریب اقوال ہیں۔ کتب احادیث میں اس رات کی فضیلت مختلف انواع اور متعدد روایت سے وارد ہوئی ہے، اور اس رات کی فضیلت چونکہ خود قرآن پاک میں بھی مذکور ہے اور مستقل ایک صورت اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف الشہر، 1000 مہینوں سے بھی بہتر۔ تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ان آخری عشرہ میں جتنی بھی طاق کے دن ہیں اس میں ہم خوب کوشش، بلکہ آخری عشرہ پورا جو ہے نا اللہ کے لیے مکمل وقف کر دیں کہ ہم اعتکاف کے لیے بیٹھ جائیں اور اس میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، تلاوت، ذکر و اذکار، تاکہ کوئی ایک بھی منٹ جو ہے نا وہ اللہ کی یاد کے بغیر نہ گزرے۔ اللہ تعالیٰ اس باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔